میرے محترم سامعین، کربلا درس گاہ ہے، کربلا اسوہ حسنہ ہے، کربلا انسانیت دی معراج دا نام ہے۔ میں صحیح آکھے پھر تائید ضروری ہے جوانوں، کربلا درس زندگی ہے، یعنی کربلا ہے تو کربلا تو پوچھو کہ زندہ کیویں رہ سکتا انسان، موت دیاں بھی کچھ شرطاں ہوندیاں، موت دے بھی معیار ہیں، شہادت دا درجہ ہو رہے، رات مر گیا ہو رہے، گھر ٹریا ہو رہے، کربلا جا رہے تو موت آ گئی تو درجہ ہو رہے۔ تو کربلا درس زندگی ہے، کربلا آئینہ حیات ہے، اور کربلا فکر انسانیت دی معراج ہے۔ اور ہن بزرگ ضرور تائید کر سن تاکہ انہاں دی دعا دے سہارے چ میں کربلا تے کچھ عرض کرنا چاہنا۔ کربلا دا سب تو بڑا معجزہ یہ ہے کہ کربلا زندہ ہے۔ کربلا زندہ ہے۔ پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ، 14,000 جنگاں 1439 ہجری یا جس سے تسی اور میں سا لے رہے ہیں، اس وقت تک 14,000 جنگاں لڑیاں گئیاں دنیا چ، ملکاں نال ملک لڑے، علاقے نال علاقے لڑے، قصبیاں نال قصبے لڑے، بادشاہاں نال بادشاہ لڑے، حکومتاں نال حکومتاں لڑیاں، تو 14,000 جنگاں لڑیاں گئیاں، لیکن کسی جنگ دا تذکرہ باقی نہیں۔ بڑے سیانے آپ بیٹھو، صرف تائید کوئی داد علی مجلس نہیں نہ پہ پڑھتا، داد علی اور مجلسہ تو آیا تو کچھ چھوڑ کے جانا چاہنا، جی تو سمجھ آوے جس انہوں محسوس کرو تائید کر دینا کہ کربلا کیویں زندہ ہے۔ دنیا دی ہر جنگ مٹ گئی، اور اگر کسی رائٹر نے تاریخ جس انہوں محفوظ بھی کر دیتا، بیامن والے دور کوئی پڑھے تو آج کوئی بندہ ضروری نہیں سمجھتا بھی کسی جنگ نو پڑھے، اور اگر پڑھے تو پھر اگاں پہنچاوے۔ اگر ایک بندہ ہسٹری چ جا کے کوئی جنگ پڑھ بھی لیندہ ہے تو کسی کو سنن دا ٹائم نہیں۔ ہر بندہ بھی اپنے تے نگاہ کرے نا، کتوں کتوں کم چھوڑ کے کربلا سنانا ہے۔ بولو یار، اتیامن دا مقصد کہ کربلا سنانا ہے نا۔ تو محترم سامعین، کربلا زندہ ہے، اور کربلا ایسی زندہ ہے، ہسٹریاں جا کے پڑھو تھے جنگاں دے واقعات لکھے ہوئے ہیں، اندر سے لکھے ہویا پیادہ کتنے ہیں، سوار کتنے ہیں، ہتھیار والے کتنے ہیں، بغیر ہتھیار تو کتنے ہیں، پیدل بھجن والے کتنے ہیں، گھڑ سوار کتنے ہیں، تیر انداز کتنے ہیں، لیکن وہ ذکر مٹ گئے۔ کسی نے ورلڈ وار بھی ہوئیاں، عالمی جنگاں ہوئیاں، لیکن ذکر مٹ گئے۔ کربلا تو ان زندہ ہے، کربلا دا فقط دن نہیں زندہ، کربلا دی ہر رات بھی زندہ ہے۔ بول دے وے تائید کر دے وے، اور فقط رات نہیں زندہ، کربلا دا ایک ایک پل زندہ۔ اور کربلا تو ان زندہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی 90 سال دا مجاہد آیا ہے تو وہ بھی زندہ، کوئی 6 مہینے دا آیا ہے تو بھی زندہ۔ تو میرا فضائل پہلے راج کے سن لے، ان دے بعد مصائب راج کے پڑھیا ویسی، لیکن تھوڑی معرفت ہو جاوے کربلا دی۔ شاید میں کربلا دا تذکرہ کراں تھوڑے دلی چ کوئی ایسی آواز آوے کہ مالک تن 1439 ہجری 30 سال کربلا بلا لو، اسی کربلا دی زیارت تاں کربلا پڑھ رہے ہیں کہ کربلا دی تڑپ پیدا ہو گئی۔ تو کربلا ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جس دا پل پل زندہ، ہر پل زندہ، ہر مجاہد زندہ۔ ہن میں لفظ آکھاں بھئی ڈیرے دار لوگ تشریف فرماؤ، کربلا تو ایسا میدان ہے جس سے صرف انسان نہیں زندہ، کربلا دا حیوان بھی زندہ ہے۔ بولو جی، کربلا ایک ایسا معرکہ ہویا کہ کربلا وچ کوئی بھی آیا تو زندہ ہے۔ لیکن محترم سامعین، میرا تواڈے تے سوال ہے کہ
کہ دنیا دی ہر جنگ مٹ کیوں گئی اور کربلا باقی کیوں ہے؟ دنیا دی ہر جنگ مٹ کیوں گئی اور کربلا باقی کیوں ہے؟ تائید حق ادا کرے جو میں حق آکھاں، چونکہ دنیا دی ہر جنگ اپنی ذات واسطے لڑی گئی ہے، کربلا اللہ واسطے لڑی گئی۔ تو جڑا اس دے نا تے مٹے نا بات اس دا کمالے اس نو مٹن نہیں دینا۔ اگر یہ مٹنا ہے تو ہمیشہ رہنا لی بات ہے۔ جڑے بندے اس دنیا تے آدھن کسی ہمیشہ رہنا یا زندگی نو نہ سمجھ لے کہ ہمیشہ اتھے ہی رہنا ہے، اے خوشیاں تے اے خوشحالیاں نہیں، انسان دی بھولے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام فرمائے کہ انسان دولت حاصل کرن واسطے ساری زندگی دی صحت نو ضائع کر دے اور پھر صحت نو واپس لیامن واسطے دولت ضائع کر دے، اور انجام یہ ہوندہ ہے نہ صحت ران دیئے نہ دولت ران دیئے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام دے ایک اور فرمانے، بادشاہ فرمایا مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو۔ تو محترم سامعین، کربلا طرز زندہ، کربلا دس رہی ہے کہ کیسے معیار تے زندہ رہنا ہے۔ سر کٹانا ہے تو کس معیار تے کٹانا ہے، غیرت دا معیار کیا ہے، پردے دا معیار کیا ہے، خون دا معیار کیا ہے، رشتے دا معیار کیا ہے، وفاداری دا درس کیا ہے۔ اگر یہ چیزاں سی مجلسہ جو حاصل نہیں کر رہے تو پھر چکر ہے ثواب تے اللہ اس نے بھی دے چھوڑ دے، جڑا راہ تو پتھر چاہ کے ایک پاس سے رکھے، یہ تو تسی گھروں ٹر دیو۔ اگر مجلس جتنی عزاداری ہے ہن تو چاہیے دا کہ مومن سورج روک لوینا، ہن تو چاہیے دا کہ دعا منگنا تو بارش ہو پویا۔ معلوم ہے ساڈے چ کوئی کمیاں رہ گئی ہیں تو اسی کربلا نو سمجھے نہیں۔ دراصل ہر بندے دین وچ اتنا ایک حاصل کیتا جس نال اپنا گزارا ہوئے۔ جڑے چپو میں غلط تو نہیں پہ کردا گل۔ محترم سامعین، ہر بندے اتنا ویکھو چار چیزاں، ایک ہے کعبہ، ایک ہے مولود کعبہ، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ کعبہ، مولود کعبہ، قرآن اور اہل بیت۔ ہن مسلمان نے ونڈ کیتی بھی وچوں دو ایسیاں چیزاں نو منیے جیڑیاں نہ بولن نہ روکن نہ ٹوکن، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تواڈے درمیان دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ دی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت۔ ہن زمانے نے کہ کیتا بھی دو چیزاں وچوں شیعہ سنی بھائیو پوری توجہ، ایک ہے کعبہ، ایک ہے مولود کعبہ، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ مسلمان نے آکھیا بھی وچوں دو چیزاں ایسیاں من لویے جڑیاں نہ روکن نہ ٹوکن نہ منع کرن، انہاں دے سامنے بھی کچھ کرو تو نہ بولن۔ مثلا کعبہ، مولود کعبہ، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن خاموش من لیا، اہل بیت بولن والے انکار کر دیتا۔ سر اٹھا کے بولو نا جوانو۔ محترم حیدری، یعنی قرآن پاک خاموش ہے، اور خاموش تو نہیں دیر تک جتنا تک مولد ظہور نہیں ہو جانا، ورنہ اگر کوئی قرآن نال بھی کلام کرنا چاہے تو قرآن کر دے، کوئی قرآن تو بھی پوچھنا چاہے تو قرآن ہر خوش کو تر دا ذکر موجود ہے، لیکن پوچھن واسطے وارث قرآن نہ رابطہ ہونا ضروری ہے۔ پتہ نہیں تائید حق ادا ہوئے نہ ہوئے، لیکن میں حق دی بات کر کے جا رہے ہیں۔ شیعہ سنی بھائیو، قرآن خاموش، بندیاں قرآن نو من لیا، اہل بیت بولن والے اہل بیت دا انکار کر دیتا ہوں، اہل بیت آدن بھی کسی دا حق نہ کھا، آئے ہائے، اہل بیت آدن بھی ماں باپ اگے اوف نہ کر، بہناں دا دھیاں دا حق نہ کھا، حقدار دا حق اس تک پہنچا، ظلم نہ کر، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر۔ قرآن جتنا پڑھ لے، قرآن بولنا تو نہیں۔ اور میں نہ تک کوئی سکول بھی کھا دو جس دے باہر لکھو کہ یہاں صرف کتاب ہے، استاد نہیں ہے۔ بولو یار، ڈیرے دار بندے بیٹھو، گھبرا کیوں گئے ہو؟ محترم سامعین، جت سے کتاب ہو سی پڑھاون اللہ بھی ضروری ہو سی، تو آج دنیا دے ہر درس دے قانون ہے، تو توحید دے قانون کی میں ہو سکتا ہے کہ قرآن ہوئے اور وارث قرآن نہ ہوئے؟
محترم جوانو یاد رکھنا قرآن خاموش، قرآن نو بندے من لیا، اہل بیت بولن والے انہاں دا انکار کر دیتا، پیچھے ہے کعبہ اور مولود کعبہ، کعبہ خاموش، کعبے نو من لیا، مولود کعبہ بولن والا علی دا انکار کر دیتا۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس مارکے نو سمجھا جاوے، کربلا تو کچھ حاصل کیتا جاوے، کربلا تو پوچھئے کہ زندگی کس معیار تے گزاری جاوے، پھر لطف مجلس حسین چامن دا، پھر لطف تب دنیا تے 4 دن دی کتنے ہتھاں میں تواڈے جمے پلے ہتھاں نال تساں دفنائے پے، زندگی عارضی ہے، جس ہمیشہ رہنا ہے زندگی وہ اگلے جہان دی زندگی، ابدی زندگی، جتے موت نہیں۔ اور جدوں میں قرآن وچ پڑھے ہے جدوں انسان جنت وچ پہنچی تو انسان دنیا تے نگاہ کرسی تو اس دن اور نوری سال دے برابر انسان اکسی کہ میں دنیا جا ایک شام گزاری ہے یا ایک دن گزارے، تو اپنی ایک شام پیچھے ایک دن پیچھے وہ ہمیشہ رہن والی زندگی نو برباد نہ کر دینا۔ وقت امام دا ظہور قریب ہے، اور یہ بھی بات ذہن وچ رکھنا کہ غیبت ساڈی طرفوں مولا دی طرفوں نہیں، غیبت ساڈی طرفوں، اسی نہیں ویکھ سکدے نا مولا، مولا تا ہر لمحہ ویکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیا ہے سر زور ہو کے گناہ کردہ ہی ہوئے جڑا سائیاں نو حاضر ناظر نہیں سمجھدا، جڑا حاضر ناظر سمجھدا ہے نا کدی شیطان دے وسوسے وچ نہیں آندا۔ تو وقت امام دا قرب حاصل کرنا ہے، اور وارث کربلا ہے تہاڈا امام، توجہ، وارث کربلا ان ولی العصر، شہداء دے خون دے وارث ہیں امام زمانہ۔ تو ضروری ہے اگر امام دے سامنے کھلونا پہ جاوے تو شرم تو اکھ نہ جھک جاوے، یعنی اگر کوئی ایک ایم پی ایم این اے صاحب تو نہ کسی پنڈ بلا کے کار بار کھلا کے بھائی فلانے نے بلاؤ، اگر وہ گھر ہے تو پھر میں ویسا، اگر وہ گھر نہیں ہے تو میں پورے پنڈ کو نہیں باندھا، فلان دا پتہ کرو۔ تو کیڑا سونا وقت ہوئے جے تو امام نو زندگی چ راضی کیت ہوئے تو مولا دا لشکر آوے، تو مولا کے فلاں مومن گھر ہے تو میں 12واں آنا ہے۔ اور یہ تو عارضی حکومتاں، عارضی شاہیاں، توجہ، یہ تو منصوص من اللہ دے منتخب کردہ۔ اور یاد رکھنا 2 عقیدے، ایک ہے عقیدہ کربلا، ایک ہے عقیدہ قائم۔ ہن جیڑا کربلا ہوئے اس دا کوئی بدلہ بھی ہونا ہے یا کوئی نہ؟ کربلا میں جو ظلم و ستم ہوئے، منتقم امام کیوں آدھن 12ویں امام؟ انتقام لینے والا، تو انتقام لینا ہے تواڈے سے امام۔ اور یاد رکھنا اہم بات کہ جتنے 14 معصومین ہیں نا، انہاں دے وچ جتنے محمد ہیں وہ اللہ دے جمال دے مالک ہیں، اور جتنے علی ہیں وہ اللہ دے جلال دے مالک ہیں۔ تو تواڈا امام، توجہ، نام محمد ہے، جلال چلیے، تو تواڈے سے امام تے چکے امامت دی انتہا ہے، آخری امام ہے، آخر الزمان ہے، تو اللہ اس امام نو جلال بھی عطا کیتا اور جمال بھی عطا کیتا۔ امام حسن علیہ السلام آندے نہیں تلوار چال لینی تو مولا شروع ہو جانا، انج نہیں ہونا۔ یاد رکھنا 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات ہو سی جدہ میرے مولا دا سہن کعبہ پہلا قدم آسی۔ یہ سمجھو تو میں ایک جملہ عشقان قائم وستے آدھا، میں تنج آدھا حرم کعبہ وچ کعبہ دے سہن قبلہ دا پہلا قدم آسی۔ خدا زندگی دراز فرماوے۔ اور امام حسن علیہ السلام مقام ابراہیم تے آکے 2 رکعت نماز پڑھ سن، 2 رکعت نماز پڑھن دے بعد ایک صدا بلند ہو سی اور 313، ماشاءاللہ بڑے متوجہ سارا مجمع، اور میں راضی ہاں کہ ہر بندہ غور نال سن رہے ہیں، اور یہ مجلس سے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں 313 ایک لمحے وچ میرے مولا دے سامنے آسن، وہ میرے مولا دے سپاہی خاص۔ اچھا 313 حسن کیسے؟ نہ انہاں دے جیسا کوئی حسین ہو سی، اگلا جملہ سنے، حسین ہونا کوئی کمال نہیں، نہ کوئی انہاں دے جیسا حسین ہو سی تے نہ کوئی انہاں دے جیسا شریف و نفس ہو سی، نہ کوئی انہاں دے جیسا کوئی شریف ہو سی، اور نہ کوئی 313 جیسا شجاع ہو سی، نہ کوئی 313 جیسا عالم ہو سی، نہ کوئی زاہد ہو سی۔ تو 313 ایک لمحے وچ مولا دے سامنے آسن، اور ایک لمحے پورے مکہ دا کنٹرول اپنے ہاتھ وچ کر سن۔
10 محرم دی اذان فجر دا وقت ہو سی 10 محرم فجر دی اذان کعبہ دی چھتے تیرا امام دے سی سر اٹھا کے بولنا اور یاد رکھے بھی طریقہ تے ہوئی جناب علی اکبر نے جڑی اذان دیتی آئی نا 26 عاشور وہی اذان آج جو اذان واسطے سارا سال مومنین انتظار کر دیں کہ علی اکبر دی اذان سننی میں کوئی یار معرفت پیش کر رہے ہیں خدا رہا معرفت نال سمجھو لوگ انتظار اس سے طریقت امام عصر وہ فجر دی اذان دے سے بیت اللہ دی چھتے اور یاد رکھے اہل درد بندہ ہوئے کلمہ مصطفیٰ دی تھپڑ دا ہوئے وہ دامی علی رات سمدہ نہیں میں کوئی اور شے بیان کر رہے ہیں یار ہر گل رومن واسطے نہیں ہوندی جو بیان کر رہے ہیں اس نے سمجھو ساری رات انتظار کر دیں کہ علی اکبر دی اذان ہونی ہے اور وہ اذان کعبہ دی چھتے امام دے سے تو یاد رکھے جدو امام اذان دے سن بیت اللہ دی چھتے جیڑا کدی نہیں نا فجر لے اٹھے آ پتہ نہیں کون سمجھے بھائی جیڑا کدی نہیں نا فجر لے اٹھے آ وہ بھی فجر لے اٹھ سی اور لوگ اپنے گھرہ چو باہر آسن اور ایک دوے لے پاسے ویک کے کیسے نے اتنا پرکشش لہجہ کس دے ایڈی سونی اذان کون پہ دین دے لگ دے بھئی موزن بالکل کان دے کول کھلو کہ اللہ اکبر دی صدا بلند کر رہے ہیں محترم سامین فجر لے ان اگر کوئی بندہ اپنے بیوی بچیاں سمیٹ ٹورے ہوئے تو لوگ حیران تو ہو سن بھئی یہ منہ ہنیرے کی دے تیاری ہے ہر کوئی پریشان ہو سی علی ولی اللہ علیہ مطمئن ہو سی لوگ کہسن بھئی فجر لے تسی کدے جا رہے ہو اپنے بچیاں نو ہان نہ لا کے مومن رکھے سی 12:30 دا ظہور کعبہ دی چھاتے ہو گیا سب بولو حیدریو اور یہ بھی ہو سکتا ہے میری بات آپ کی سماعتوں کے طریقوں سے ٹکرا جائے خدا کرے حسینیت کا مفہوم ہم سب کی سمجھ میں آ جائے یا رب علی مولا غازی کا علم گھر گھر پہ لہرا جائے یا رب محمد ہمیں اس قابل بنا کہ مولا مہدی کا دیدار ہو جائے صدقہ حیدریہ تو آج تک یہ بھی ایک حقیقت سن دے رہے ہو جدو مولا دی بارگاہ لوگ نکل سن پہلا قدم اپنے ویڑے چوسی دعا مولا دی کچاری چوسی تو یہ ہے سچ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن وچ ایک حقیقت ہے جڑی دسی نہیں گئی ہر کوئی نہ پہنچ سی مولا دی کچاری نہیں جتنا انہاں دے نال پیار ہو سی اتنی رفتار ہو سی آئے 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 اور ساری زندگی آئمہ دی بندے منی نہ ہوئے بولو بھائی پہنچ سن صحیح لیکن بڑی دور طوالت نال ایک لمبے عرصے نال پیدل جامن جی میں جامن ہاں لیکن کچھ ایسے بھی ہو سن میں پہلا قدم اپنے گھرے چوسی سامنے بھامیں پہاڑ ہو سی دعا 12ویں دی کچاری چوسی اور یاد رکھنا امام عصر علیہ السلام بیت اللہ دی چھتے ظہور دے بعد یہ اپنا ہاتھ پھر سن بیت اللہ دی چھتے اور یہ ہاتھ پھردہ اپنے مرکز تے آ کے رک سی بظاہر لگ سی جو ہاتھ کعبہ دی چھتے پھرے ہے لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل بن زید نو وادی سلام دے بننے تو کھلو کے فرمایا اے کمیل بن زید بظاہر لگ سی کہ میرا بیٹا بیت اللہ دی چھتے ہاتھ پھیر رہے لیکن پوری دنیا دے کسے بھی کونے کوئی بھی ساڑی ریت دا بندہ موجود ہو سی ان لگ سی ہاتھ کعبے تے نہیں میرے سر تے پہ پھر دے پھر عقل کامل ہو سی پھر 100% انسان دی عقل کم کر سی اور پھر پہلا قدم اتھیو سی تو دعا مولا دی کچاری ہو سی اور جناب امام عصر علیہ السلام بیت اللہ دی چھت تے آکے اپنا ایک ہاتھ بلند کر سی ہاتھ بلند کر کے مولا فرمائے سن یا ایوہ الناس لوگو حاذ ید اللہ لوگو یاد رکھنا اللہ انان دے صفت نو اپنی صفتات اللہ انان دے عمل نو اپنا عملات قرآن خالق فرمائے محمد تیر تے نہیں میں مارے ید اللہ فوق ایدیہم سورہ الفتح تو یاد رکھنا اللہ انان دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آتا تو امام عصر کتب اہل بیت ملتا ہے کہ اکثر لوگوں اس ہاتھ پہ بیعت اس اللہ کی بیعت وَيَدُّ محمد اور یہ محمد کا ہاتھ ہے وَيَدُّ عَلِيًّا اور یہ علی کا ہاتھ ہے اور محترم سامعین یاد رکھنا کچھ لوگ دوڑے جا رہے ہو سن یعنی جنہ کدی میرے مولا دے ظہور تے یقین نہیں کیتا کہ پتہ نہیں آسی یا نہ آسی لیکن جب مولا دے ظہور ہو سی تو وہ لوگ بھجدے ہوئے نظر آسے بلکہ کتاب الغیبہ ہے 1150 سال پرانی کتاب ہے امام زمان علیہ السلام کی اس ابو زینب نمانی لکھ دن کہ ظہور تو ایک رات پہلے بندے گھراں چو نکل سن
بازار جانور بنوے سے ظہور تو ایک رات پہلے گھروں نکل سن تو انسان گلیے چائے تو حیوان تو شور مچن لگ پوسی بھی ہونے بندے ان تو حیوان کی میں بن گئے دوسری صبح بیت اللہ دی چھت اذان بندے مولا دی کچاری پہنچن اکے سن مولا ایک رات پہلے بندے حیوان کیوں بن گئے پتہ نہیں کون سمجھے قائم فرمیشن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو میرے ظہور پہ شک کیا کرتے ہائے ہائے تو اس امام عصر علیہ السلام دا قرب حاصل کریے جتنا ہو سکے گناہ کمی کریے جتنا ہو سکے نیکیاں میں اضافہ کریے اپنے گھر نو جنت بناؤ درود نال جنت بناؤ صلوات نال جنت کوئی بھی عبادت ہے اس نو تو قضا کرو ہی نہیں میں کسی واحد عبادت دا نام لوا نہیں کوئی بھی عبادت ہے تو اس نو عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے کرو کما حق ہو جو طریقہ ہے اس نال اس نو ادا کرو اور جو تواڈے منہ چوں لفظ نکل رہے ہوئے اس دا معنی بھی تواڈے ذہن وچ موجود ہو تاکہ اس ذات دا قربتاً اللہ نیت نہ کر دے قربتاً اللہ تاکہ اللہ دا قرب نصیب ہو قرب دا نام عبادت ہے قرب دا نام تقوی ہے محترم سامعین آئمہ علیہ السلام تو کچھ درس لبیے کچھ سکھیے یاد رکھے تواڈے کل 14 اسوہ حسنہ ہیں اگر تواڈے سامنے دشمن کوئی نام نہاد ہوئے دشمن ابو جہل ہوئے تو زندگی محمد بن کے گزارو توجہ اگر دشمن کوئی اور نام نہاد ہوئے تو زندگی علی بن کے گزارو دشمن زیادہ اقتدار ہوئے تو زندگی حسن بن کے گزارو دشمن یزید ہوئے تو زندگی شبیر بن کے گزارو تواڈے آئی دے دور دشمن تو کوئی آئمہ علیہ السلام دے دشمنہ نالو زیادہ تنن اور بس کسے نو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک نو چھوڑو نہیں اپنی ذات تزکیہ نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو گے تو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی اگر تو انہن پہچاننا چاہنا ہے تو حضرت انسان سب تو پہلے تو اپنے آپ نو پہچان توجہ اگر تو اپنے آپ نو نہیں پہچانیا تو گویا تو اس نو پہچانے ہی نہیں محترم سامعین ایک اکھ دے وچ 8000 بلب دی پاور ہے ایک اکھ 8000 بلب جتنی پاور ہے جس طرح ہر چیز تو روشن نظر آندی 8000 ادھے تے 8000 ادھے 16000 ذرا واب ڈالیں تو پوچھے ہے کہ 16000 جو بلب دے رات چلے تو اس دا بل کتنا آندہ ہے توجہ چاہنا آج تو 2 بلب بارے چ نہیں بولو 18000 بلب لگا ہوئے تو آؤ ذرا اس تو پوچھئے نہیں جسے عطا کی تین کوئی نہاندہ بل بھی ہے بولے ہو جندہ بولن تیری ذات نو چنگا لگدا ہے خالق آدھا ہاں اس دا بل ہے ویکھنا او ای جیڑا مین پسند ہوئے ہو مل کے بولو ہے جب تو محترم سامعین زندگی 4 دن دیئے اس نو آسن طریقے نال گزاریے او خالق توبہ قبول کرنا ہے اور سب تو زیادہ توبہ قبول کرنا ہے جتنی بار بھی انسان کرتا ہے تو میں دعا کر رہے ہیں اور میں مصائب دا آغاز کرنا کہ وقت امام دا قرب حاصل کرو ضروری نہیں تسی امام بارگاہ تاں صلوات پڑھو تسی کدی گھر چ بیٹھے ہو اتھے بھی تسی صلوات پڑھو تسی اپنے بچیاں چ بیٹھے ہو چونکہ درود دے نال معاملات حل ہوندے قربا گھر دی دیواراں چ خوشبو آندی بیماریاں گھر چ نہیں آندی قرآن دا تذکرہ تلاوت قرآن ترجمے نال کرو تاکہ پتہ لگے کہ اللہ تن کے آخر توجہ کوئی بھی عبادت قضا نہ کرو اور ماں باپ دے اگے تو اف تک نہ کرو جڑا بندہ پیو دا گستاخ ہے ماں دا گستاخ ہے اس دی جا نہ 12ویں دے لشکر چے نہ اللہ دی جنت چے کیونکہ تیرے او 2 ولی ہیں جنہاں تن ٹرنا سکھایا بولنا سکھایا کھانا سکھایا پینا سکھایا اس ماں باپ دا ضرور حیا کرے اور محترم سامعین جڑی قوم اخلاقیات دا دامن چھوڑ دیندی ہے وہ صفحہ ہستی تو مٹ ویندی اگر اخلاقیات ہی نہیں خلق ہی نہیں تو انسان اور حیوان کوئی گلاں کرنیاں انسانیت دی دلیل نہیں بیٹھے ہو جو کوئی نہ ٹر پھر لینا کوئی انسان ہون دی دلیل نہیں انسان ہون دی دلیل تقوی پرہیزگاری معیار
لشکر شیطان ہی ود رہے نا ہر پاسے. جس ایک تو دوے بندے نو ویکھو لشکر شیطان ہے کسی نہ کسی رنگ نال کسی نہ کسی ڈھنگ نال وہ شیطان دا پیروکار ہے. کوئی امام دا بھی لشکر بناؤ یار, کوئی امام والے پاسے بھی نکلو. کوئی تاکو بھی میں امام واسطے اپنی زندگی, میں ایسے جوان ویکھے خانگڑھ دے علاقے ساری زندگی دے روزہ دار ہیں, ساری زندگی سوائے انہاں دہاڑیاں تو جنہاں دہاڑیاں چ روزہ رکھنا نہیں چاہیے, واجب نہیں ہے, ان دہاڑیاں چ علاوہ پورے سال دے روزہ دار ہیں. اور پوچھیا بھی یہ کیوں سلسلہ انہاں کہ جے تک بار میں نہیں آمنا اسی حالت روزہ تو امام نو منو تو انج منو جے مولا سینے نال لا لین. جنت تو اتنی وسیع تر اتنی اور جنت دے بھی درجات ہیں, پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ جویں جویں امال ودے آئے. پاکستان تو سارے کچھ بندے جڑے پپلی راندے کچھ جڑے لالیاں راندے ہاں, کچھ جو جڑے اسلام آباد راندے کوئی لاہور راندے کوئی ایسے جڑے وقت دے بادشاہ دے بالکل قریب راندے. توجہ. تو اسی طرح جنت دے بھی درجے ہیں. کچھ لوگ جنت جن آ کے نا شاہ جانے تے راہ جانے انہاں رانا بھی مہمان نہ آ رہے جنت اج تو رکھ لے کل میں رکھ لے کل اس رکھ لے. ہاں یاد رکھنا جنت دے بھی درجات ہیں. ہر بندہ تو نہیں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ملنا چاہے, ہر بندہ تو نہیں پپلی چٹھی کے مل رہے سی مشکل ہے نا, لیکن کوئی ایسے بھی بھی اگلے لمحہ ملنا چاہیں تو مل سکتے. تو بھی کوئی اتنا کر کے جاویں بھی ساڈے تے پابندی نہ لگ جاوے پاکاں لے نہیں جا سکتے. کوئی ایسے عمل کر کے ضرور جاویں, دل کرے تو حسن نو مل لواں, دل کرے تو حسین نو مل لواں, دل کرے تو سجاد نو. خدا تو زندگی دراز فرما. اور کوئی بھی ہو دشمن ہو بندہ جس تو صالحات تو دور کیتا ہے. اور اس ممبر نال ممبر حسین ابن علی نال مظلومیت یہ ہوئی ہے کہ جس ممبر تے آ کے نماز دسی اس علی ولی اللہ نہیں دسیا. بولو جس نماز دسی اس نماز تے ڈٹیا رہے, اس اگلی گل نہیں دسی جبکہ ساڈی شارک دا نام علی ولی اللہ. ہائے ہائے یاد رکھے جس ممبر تے آ کے علی ولی اللہ کٹ دیتا اس تو ساڈی شارک کٹ دیتی بھائی. بولے نوجوانوں تو ساڈی بقا دا نام ہے علی ولی اللہ. اور دعا ظلم ہویا کہ جس علی ولی اللہ دسے اس نماز نہ دسی, روزہ نہ دسیا, صالحات نہ دسے, دھی بہن دا حیا نہ دسیا. اگر اسی عزاداری ویکھو انہاں دے فضائل پڑھ کے عروج تے مجمع لئی جاویے اور صالحات دا درس ہی نہ ہوئے, گھبراہٹ نہ ہو گئے. تو حق دی بات ہی ہوئے مجلسہ میں کوئی ایک ادھا بندہ ہونا چاہیے کہ جڑا کوئی 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ کوئی خلق تے اخلاقیات تے حیات درس دے وے, ضرور بات کرے. اور اگر وہ بندہ جنہاں 4 بندے سننا نہ نہ کرو ایسی چیزوں کا انتخاب کرے تو بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے. مجلس برضائے عوام نہ پڑھی جائے, برضائے امام پڑھی جائے. سارے علی والے بولو. تو محترم سامعین اپنے گھر چو ہر اس چیز نو دور کر دیو جڑی امام دے غضب دا باعث ہے. جنی اگر مولا دروازے تے آ جاویں تو مولا کہ میں آ گیا ہوں تو اے نہ کہ جی 2 منٹ انتظار کرے آئے میں گھروں ہو لواں. کدی تو اس واسطے بھی گھر دے دروازے ہر ویلے کھول کے رکھو یار, کدی تو دروازے ہر ٹائم کھول کے رکھو. توجہ میں ایک دور دی گل کراں اور کراں جواناں واسطے. جداں تواڈے فوناں دے لاک کھل گئے نا ادو 12واں آوے سی, نہیں سمجھے جناب. اچھا اپنی زندگی نکھار ویکھ لویں اپنا تیرا موبائل فون ان لاک اس تے پیٹرن لاک یا کوڈ ہوے ہی نہیں تو جتھے مرضی پیا رہے. ہن جڑا لاک لا کے رکھدا ہے نا ظاہری وچ کوئی ہو جئی شے ہے بھئی بولے ہو جاندہ بولن میرے آقا نو چنگا لگدا. ایتھے جو مولا تو ظہور ہو جاوے تو مولا تین میں لائن وچ کھلار لون تکن موبائل تا وکھا نہیں پوچھدا زندگی کیویں گزاری ہے. موبائل حسین والا ہے یا یزید والا ہے؟ انہاں چیزاں نو اپنی زندگی چ دور کرو. اگر شیعہ ہوتا بسم اللہ حیدری علی ولی اللہ علی ولی حیدری علی خدا زندگی دراز فرما. تو ڈر مکوے سی آج تو نام مال بنیا پہ نا موبائل فون. آسائش ہو سی جھگڑے گھر چ مکسن, شک و شبہات دنیا دے مکسن. اپنی زندگی کوئی سکون لے کے آؤ کہ بیکار دی زندگی ہر وقت افراتفری, ہر وقت افراتفری.
ہر وقت دھوکہ، ہر وقت جھوٹ، ہر وقت فساد. یہ تو ماشاءاللہ جی پھر بھی ساڈے علاقے بڑے محفوظ ہیں، نہیں تو دنیا ذلیل ہوئی پئی ہے. محترم سامعین، صالحات نو لے کے آؤ، عبادات صدقہ و خیرات نو لے کے آؤ. یاد رکھے صدقہ او کم کردا جڑا کائنات وچ کر ہی نہیں سکدا. یعنی صدقہ موت نو بھی ٹال دیندا ہے، صدقہ موت نو بھی ٹال دیندا ہے. تو اللہ دے نام تے منگدا تا ہر کوئی اللہ اے بھی دے، اے بھی دے، اے بھی دے. تو کوئی اللہ دے نام تے دینا بھی سیکھو. کچھ نیکیاں جوانوں ایسیاں ضرور کرنا جڑیاں تواڈے اور اللہ دے درمیان ہوے. اگر تسی سننا چاہو تو میں تواڈے تو وقت دے امام دے ایک فرمان سنا دیواں. پتہ نہیں کون ہی سمجھے. ولی اللہ سر تو پوچھے گیا مولا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مولا فرمایا جس کا گواہ کوئی نہ ہو، جس کا گواہ کوئی نہ ہو. تو کچھ نیکیاں ایسیاں بھی تو تنہا سڑک تے جا رہے ہیں تو کسے دی دھی بہن ہے، اپنی دھی بہن دے تو ہر کوئی حیا کردا ہے. کسے دی بھی دھی بہن جا رہی ہوئے تو تیری حیا تو کوئی نہ تن ویکھ رہا ہوئے، کوئی نہ ویکھ رہے ہو تو تیری حیا تو اک جھک جاوے تو سمجھی تیرے ضمیر دی چھت تے حسینیت دا پرچم موجود ہے. تو زندگی اپنی زندگی تھوڑا آسان کرو، عبادات دے ذریعے، توحید دے ذریعے، علم قرآن دے ذریعے، علم حدیث دے ذریعے، معصومین علیہ السلام دے فرامین نو اپناؤ. کوئی روزانہ کم اور کچھ نہیں تو 1000 میری درود ہی پڑھ چھوڑ، روزانہ 1000 دفعہ درود ہی پڑھ دیو. عمل نے کوئی دنیا دے کوئی مشکل ترین بیماری کینسر وچ بھی بندہ مبتلا ہے تو میں عمل دے کے جا رہا تین خدا شفا نہ دے تو سائے در پہ نہیں نہیں. جمعرات تو عمل شروع کرنا ہے، جمعرات تو جمعرات اور جمعے دی درمیانی شب وچ غسل کرنا ہے پہلی رات واسطے، باقی رات واسطے ضروری نہیں. نماز شب ادھی رات تو بعد عمل شروع کرنا ہے. اور ہر معصوم تے یعنی 14 معصومین علیہ السلام تے صلوات پڑھنی ہے 1000 دفعہ، ہر رات 1000 دفعہ، اگلی رات پھر 1000 دفعہ، اگلی رات پھر 1000 دفعہ. جد 14 معصوم تیرے پورے ہو جاون نا، ہو سکتا ہے جی پوری دعا تیری نہ ہی ہوئے تو شفا دی نوئیس پہلے آ جائے. اللہ شفا تو کوئی نہ دے تو منگے تو صحیح شفا، کوئی نہ دے تو جا کے آکھے تو صحیح کہ مولا شفا دیو. بندے کھلوتے علامت ہوندے منہ جتی والے پاسے ہوندے. توجہ تو کدی اتنی چنتا ہے تو جتی گھروں لا کے جاتے علامت کھلوتے آکھ شفا دے سے تا ویسا. تو محترم جدو تو منگی نہیں تو قبول کی میں ہوگئے. دنیا داری، دنیا ترقی چ نہیں، دنیا تباہی و بربادی والے پاسے جا رہی. محترم سامعین اپنے آپ نو قرب دیو امام عصر علیہ السلام. صدقہ و خیرات، صالحات، عزت دھی بہن دی، پردہ، حیا، معیار، شرافت، ایک مثال بن جاؤ. ایک زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جاتے مک جا. اتنا ماریا نے بازار دے شام علی دیاں نوہاں تے دھیاں نو. میں بسم اللہ کراں کرو سوال لکھ میری آقا اتنا ماریا نے کوئی کسی دے پتر نو مار لوے تو تامی بندے بھیڑ پاؤندے ہیں. جب بازار اچ کسی دی دھی نو ماریا مرحبا مرحبا. امام حسین علیہ السلام بادشاہ دا خود فرمان ہے، میرے مرشد فرمایا اگر مومن تو ویکھنا ہوئے نا میں ساڑی ذات دی کتنی معرفت و کرم رکھ دے تو اس دے سامنے ساڑے فضائل پڑھو اور یکدم اس دے چہرے تے پرواز آوے ساڑے، اور پھر یکدم مصائب دے تذکرہ کرو. اگر وہ بالکل موت علی حالت چھو جاوے جو اندہ مزاج تبدیل ہو جاوے سمجھے وقت اس دے سر تے میری ماں دا سایہ موجود. یہ مومن دی علامت ہے. انہیں جڑے خوش بیٹھے اپنے معصومین علیہ السلام دے تذکرے دے اندر. جی میں بسم اللہ کروں. ہاں بالکل آکھے بازار دے شام چلی دیاں دھیاں نحنو بنات الرسول لوگو. ہاں ہک جاتے آکھے کوفہ چاکھے اس میں علی دی دھی دکھ لگے ہے جی ازادار دی ہے نہیں نکلی. کیوں آکھے آس تاں آکھے آس بھئی اتھے میں شہزادی بن کے رہیا. او ہائے کر کے. اور بی بی یاد رکھے بی بی بددعا بھی کوفہ نو دیتی. آج ویران نے کوفہ جا کے ویکھو کوفہ نے بددعا دیتی، شام نو بی بی بددعا نہیں دیتی. ہووے شیعہ تو دی ہائے نہ نکلے کرو سوال میرے تے بے کوفہ نے کیوں بددعا دیتی ہے تے شام نو نہیں دیتی. بی بی رو کے پہ یادی شام اچ میں جانا نالا کوئی نہ. ہاں بی بی یادی ہے کوفہ آلیاں نو پتہ بھی آ میں زہرا دی دھیا
مرحبا مرحبا تم ہکی دوئی دے موڈے لا کے آدین جیڑی بے کے ٹر دیئے وہ باغی دی بھینے او میں صدق ہوں ماشاءاللہ اپنے کسے غم میں جائے نہ کرو خدا اس بیڑے نے وسط رکھے بھائی اشرف دی زندگی ہوئے نندے مرحوم بیٹے دے درجات بلند ہو میں باقی میرے بیران دی زندگی دراز ہوئے جتنے کوئی بیمار ہو علیل ہو میں دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ کسی دے محتاج نہ ہو وہ میرے شیعہ سنی بھائیاں ہو بڑے ہی ماریا نے جدو رش ودھے ہے نا جی میں صدقے ہوں ہاں ساریاں ہی اوکھیاں جی بازار کوئی بھی سوکھی نہیں یعنی مقتل دے لفظن کہ رسی ایک کا یہ گل ستارہ آئے جڑا سمجھے بھئیو ہائے کرے یعنی یہ رسی آئی پھر پچھاں پھر دوئے گل کوئی ہوئے بندہ جڑے اس بات نو سمجھے ایک بوے آتا ساریاں جھک دیا ہے ایک ٹرے آتا ساریاں ٹر دیا بھلا ہو جندی ہائے نکل گئی ہے اس تو وڈا مصائب دا لفظ ہے رسی دا پہلا سرا زجر بن قیس دے ہاتھے چے رسی دا آخری سرا عباس دی بھین رقیہ دے گلے او میں صدقہ ہوں او میں صدقے ہوں یہ اجر رسالت ہے زمانہ جی میں صدق ہوں چھلا اپنے کسے گم میں چنا رو وہ ساری ہی اوکھیاں پر جیڑی سب تو اوکھی آئی نا ڈھیر اوکھی آئی او آئے اصغر دی بہن جناب معصوم سکینہ سلام اللہ علیہ ساریاں تو اوکھی آئی پتھر لگن ساریاں نو لگن پر ڈھیر زخمی بازار چے میری ایو توجہ ہی جو زندان پہنچ دیا نال شہادت ہو گئی میری سین دی بازار چ ماری اتنا ہانے ہائے انج کریں جی میں لی دیا دھیاں چاند دیا کرو سوال لگے جو ساریاں پتھرین اے ڈھیر زخمی کیوں ہوئی ہے او ہائے کر کرو ونا لے ہو ہر بی بی سر جھکا کے پتھر جل لینے سر چاہ کے جل دی رہے او صدقے ہوا حجت تمام کر کے دیا حیا کرو نحنو بنا تو رسول لوگو اسی تو آڈے رسول دیا میرے شیعہ سنی بھائیاں ہو بڑی اوکھی آئی کدی تسی بیبیاں دے سفر ہی سوچو نا بھی 1545 میل اتو لے کے کراچی جتنا سفر بندا ہے کوئی جڑے جوان بیٹھے ہو میری مجلس سے کدی مشاہدہ رونا ہو بھی نہیں ناندی غربت توجہ کدی رونا ہو بھی نہیں ناندی غربت ساربان اکثر اٹھ لے کے جا رہے ہوں کسی نہ کہ بھی ایک منٹ واسطے اٹھ بہار نا میں ویکھا نا تیرا کتنا ایک جگر ہے تو کتنا جوان ہے وہ تو پلہانا کجاوا لہا چھوڑ خالی اٹھ دی کنڈ تے بے جاتے گھروں کو چادر لئی جاویں انہوں آکھی میرے ہاتھ میرے گل نال بنج جدہ اٹھ تے بے جاویں نا تو انہوں آکھی اٹھ پیار نال نہیں ظلم نال اٹھا اور جڑے کڑیل جوان بیٹھو اجے اٹھ دا پیو سی تیرا متھا زمین تے آلک سی بات ایک وری شام المو کر کے آکھی ہائیو زہرا دیو نو آتے دیا اور جنان دے قد بھراما نہ انوے کہ اللہ جانے سجے وے دیا انتا باز بھرا دا قاتل نظر آن دائی کھبے پاسے وے دیا انتا ان محمد دے قاتل حوصلہ بھی انہا ماما تو میں دا امام سجاد ہیں میں نہیں خون روئے کوئی روے کا خون بندے 10 منٹ پانی نہیں رو سکتے 20 سال یا 30 سال 57 سال دی زندگی چو تو آڈے سے امام نے خون روئے اکھا چو خون تے آخری ویلے جدو محمد باقر کو لاکھ پوچھنے بابا کوئی حسرت دا نام آئے تو سجادہ دے 2 حسرتہ رہ گئی ایک حسرت ہے جیڑا بابا غریبہ اتنا میں رو نہیں سکے تو 2 حسرت سنے جیڑے کڑیل جوان سیدہ دے 2 حسرت ہے میرا جنازہ اکبر نہیں چاہیا بھرا مرے تا بھرا ماندے جنازے بھرا سیدہ دے جنہ میرے جنازے چاونے نو سارے ہی کربلا کس گئے میں صدقے ہوں تو میری سین روندے بڑے ہم زندان بابا وجھن پوندی گئی گش تو گش پھر اٹھ دین بابا اے جڑی زندگی دی آخری رات آئی ہے سنا وہ ماں دے کول آئی ہے ہاتھ ہنج بدھے ہیں اے سجا دور لت ہویا اے سجے کاندہ دور جی لت ہویا اور امام اسرا دن سلام اس بی بی تے جن دے دران دے کنڈے بند رہے تے دور لہ گئے آئے او میں صدق ہوا کناں دے دران دے کنڈے بند رہے تا دور لہ گئے پتہ نہیں ہو کہ میں لہائے ہو سے او میں دا رین قربان کر دے ماں ازادارو رو کے پیا دیئے ادرات لے اٹھئے شاہ اللہ نہ کرے چھوٹی دینو کسے دینو کوئی علیل ہو جاوے بخار ہو جاوے خدا نہ کرے زخمی ہو جاوے
پیو تے ماں لے کے ڈاکٹر کول جاوے مرم پٹی دے دوران اگر دھیر ہووے تو پیو نہیں کول کھلونا دھیاں دے درد پیو تو برداشت نہیں ہوندے ماما مڑ بھی سہے ویندی ہے مسئلے دیتا پیو باہر نکل سی کھیسی یہ روندی ہے تو میرا ہاں لہندا ہے ہائے کر کرونا اللہ شام دا زندان ہے ادھ رات دا ویلے رسیاں لے ہاتھیں کن چھونے منہ تے بابا بابا ہے تے ستی ہوئی ماں دا موڈا ہلا کیا دی اما رباب میں مل لے میں مرنا لیا صدقہ رو کیا دی اما میں خواب اچ بابا لوین آئے میں بسم اللہ اما لگتا ہے میں بچنا کوئی جی اللہ اکبر 3 سال تو 7 مہینے دی عمر ہے اس ویڈے بڑے بے موسم ضعیف ہوئے اس ویڈے کوئی 4 سالان دی ضعیفہ کوئی 7 سالان دی مدینہ ضعیفہ کوئی 24 سالان دا ضعیف کوئی 17 سالان دی ضعیفہ بنت محمد تو کوئی ظلم ہی انجوئے نظردار ہو بی بیاں اٹھیاں بی بی معصومان والی ہاں اللہ کیا کہ کہتے ہی بابا سکینہ تو رونی ہے ہر بی بی نو اپنا درد یاد آندہ ہے رو کیا دی اماں میں خواب بچ ویکھے ہے میں نے بابا ملنا ہے بابا ارادہ کیتا ہے میرے گل اچ بائیں پاوے تو میں آکھے بابا میرے گل اچ بائیں نہ پاویں میرے کان بون زخمی ہے تو میں صدق ہوں اماں دھی جو مردی پئی ہووے تو مردی جاتے پیکیاں تو کچھ منگے تو پیکے دین دین بی بی فرمائے بالکل پردے ہوئے تو دین دین رو کیا دی اماں کہہ دینے تو شام آلے واسطے اماں تو بنت علی ہے تو سر و ابی ہے تو عالمہ غیر مولمہ ہے اماں میں کچھ منگاں تو دے سے کوئی بی بی اتنے پیار نال تو اتنے درد نال مطالبہ کیتا ہے نا میری سین بے بس ہاں نہ لا کے کہہ سکینہ تو مانگ میں عباس دی بھیڑا تو مانگ میرا لال کائنات چھوے نہ ہوئے میں ہونے نہ دیوا میں علی دی دھی کیوں ہائے انج کرے آئے جی میں جنازہ اٹھدا پہ ہوئے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اماں مرن تو پہلے ایک ویری بابا ملا جی بس میں بابے نو دسنا ہے بابا تیرا قاتل پورے راہ مریندا ہے مرحبا مرحبا صدقہ شاءاللہ اپنے کسے کا اجرکم ابا عبداللہ الحسین ایک ویری بابا ملا جا میرے شیعہ سنی بھائیوں بی بی نے آکے تو دعا منگ اللہ یتیم دی دعا رد نہیں کریں تو حسین دی یتیمہ دی ہیں تو میری سین دعا دے اوکھے ہاتھ بنائے چونکہ یاد رکھے اے جتنے بھی اسی مسائے پڑھ دیاں چھپا کے پڑھ دیاں بڑا پردہ دے کے پرانی ادب دی ذاکری دی چادر چڑھا کے ادب نال ورنہ جویں مسائب ہوئے نہ اسی پڑھ سکنے ہیں نہ کدی ہاں پڑھنے ہونے تو کدی خود مقتل دا مطالعہ کریں بتن پتہ لگ سی کیویں کیویں تے کتھے کتھے ماریا نے یار تسی کربلا جاؤ تے اندازہ کر لو تسی کربلا جاؤ تو جا کے ویکھو لتھا کدائیں ہیں کٹھا کدائیں ہیں او میں بھیڑاں دے پردے قربان کر دے ماں بات کٹھا کدائیں ہیں تے دفن کدائیں ہویا ہے مظلوم یعنی بے وارسا وانگ ماریا نے مظلوم میں کربلا نو روندہ ہوئی جندہ کئی نقصان ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیوں پہلا وین جس تے مور علی دی دھیاں دی بی بی آکھیا اللہ ربا بے حق جدت فاطمہ زہرا میرا اللہ میری دادی بطول دا واسطے ایک ویری من بابا ملا مظلوم دا سر یزید دے محل دے ایک کمرے وچ عبداللہ دمشقی یاد ہے سر تو رومال ہٹے ہے سر تڑپنا شروع کیتا ہے یاد ہے میں ڈر کے دیوار نہ لگیاں تے سر پرواز کر رہے دی بکار رہی ہے بابا 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 اللہ راشن دا بابا قیدن دا بابا سر لگ گیا چھت نل چھت پھٹ گئی ہے چھت چو سر باہر نکلے تو زندان المو کر کے آدھا جیو میری پیاسی سکینہ بیوت دی دی محبت ویک سر آیا زندان دے دروازے تے کڑیاں لے ہتھا تے میرے امام نے بابے دا سر رکھیا تے شمر آدھے میں کھلوتا جانا نہیں آیا تیری بہن کانے شبیر دیاں بہنہ جو کوئی ہاتھ نہ لاوے مسائب دا لفظ سمجھے ہے تڑپی آلیات وطن المو کر کے دی ہیں سجاد نانت کچھ دین بچی ہے یا کوئی نہ میرا بھی میرا ہماری آنے ہاتھ ہی میں نہیں لامن پہ دیں دے جی میں رومال ہٹیا تو سر دی جڑی حالت ہے پورے سر ضربہ پیشانی بہت بڑا زخم آبرو کٹے ہوئے ہائے کر دے ہوئے لب کٹے ہوئے وہ گل کٹے ہوئے جتھے رسول اللہ بوسے دے دے ازادارو دعا منگ شاللہ کوئی پوترہ پڑے ہتھا تنج پیو دا سر نہ ویکھے سیدہ دے میں دو دیکھ شام دا قیدی ملن آیا
عزادارہ میرے امام نے اکھاں کھولیاں کڑی الجوان سجاد دی داڑھی چٹی نظر آئی سیدہ دہیں سجاد جوانی اچ بڑھڑا ہو گئی ہیں سیدہ دے بابا دا محرم اکبر ودا لڑدا جڑاں اکبر جھنیاں ٹری آئے تا داڑھی کالی آئی جڑاں ولے آئے تا داڑھی دا رنگ تبدیل سیدہ دے میری مجبوری میں اکبر دے ہاتھ نیزے دا پھل کڑھیا رنے سجاد رو کیا دے تو ساں برچی کڑھیا ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتاں ویچا میری آنکھیاں یا زہرا رنگا بدلائے سیدہ دے ڈٹھے نچ دے قاتلہ علی اکبر دے گئی غیرت جگا رنو کھائے رات رو کے پیادہ کیویں ضعیف نہ ہوا ڈٹھا دا جو لوٹی دا سبحان اللہ اجرکم اباب دلہ وابل فضل لبا جی میں بھین دی نگاہ پئیے پیوت دیدی ملاقات سنا منی تن ازادارہ بھیرا دود دویا خون ڈٹھیا دی اماں چھوڑ میرے بھیرا دا خون ود گئے اللہ جانے ود کوئی پیشی دوک میں لازے دی مہمانا سجاد دوین دیاں ازادارو جی میں بھیرا دو ٹوریے امام بابے دا سر لکایا جنہاں دا کوٹ کچھری نال تلو کیوں نہ دی بے واسائے نکل سی اکبر بادشاہ دی بھین عباس جے چاچ دی بھتری جی سجاد زنجیر علا کیا دی 10 بھرا میری ملاقات کون آیا ہائے غریبی ہائے صدقہ جی لکھ ویری آنکھ آواز آندے سکینہ پہلے وعدہ کر جو صبر کرے سے آدھی ایو جے صبر کرساں معاشر تائیں شیعہ میرے صبران تے روسین سیدہ دے زمین تے بے جا نکی جئی جھولی بنا پپلی آلیو اللہ نہ کرے کسے دھی دی جھولی اچ پیاؤ دا کٹے ہو یا سارا وے علی دیاں دھیاں دیواراں تے ٹکراں جدہ سر لے کے زمین تے لیٹ گئیے رو رو کیا دی بابا ادھار لہ گیا او بابا آگے میں تیرے سینے تے سمدھی آئے او بابا آنکھ کھول دھیرو لگئی یا زہرا جی لکھ ویری آکاں ترے وین کی تن میری سین جی پہلا وین کر کے پہیا دیئے بابا جس تن ماری ہے اس پورے رات سجاد نو ماریا ہائے ضرور کرے آئے دعا وین کر کے پہیا دیئے بابا میں سخی دی دھیاں ہیں مو مانگ لویا میں لہ دیواں اوکھا وینے اگلا اوکھا وینے ازادارو وین بھی کر دیا یہ پیو دا سر چین دیا یہ رو کے آدھیے جدا بھین بزارچ بے گیا یا تو سانگتے آنکھو لیا رو کے آدھیے میں دو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی رو رو کے آدھیے میں دو دیکھ رخ سار گواہ ہے نا دھی تیری دے ہو جیڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لہلے والا چادرہ لٹیاں او پچھے خیمے نہ جلائے بند پورا سنیا ہے رو رو کے پیا دیئے ساڑھے کول محمل ویچ جنگلاں دے اینا گھوڑیاں نا لبھا جائے آخری وین کر کے آدھیے مینو اپنے ملک تے ہائیو گھن وانج بابا ہو گئی شام دی گرمی یا زہرا ایو وین کی تین تپیو دے مونت مون رکھ کے چپ کر گئی شمراد سجا تیری بھین چپ کر گئی جلدی کر بابے دا سر میں چاڑی ازادارو ٹور پیے میرا امام ایک قدم چاہیں دے پنج واری مٹی تے جھان پون دے بندے آدن شیعہ رون دے نسی مار کیوں نہیں وین دے جڑا بھین دی جھولی چو بابے دا سر چایا
ممبر دی قسم میرے پیر دی دھی دی جھولی چو کلا سر نہیں آیا لاش نال لگی آئی ہولے ہولے رو کے آدھیے میں نال پئی وینیا کر تیاری یار کر تیاری ایک مکان ہو جاوے او میں صدقہ ہوا آج بھی بابا جی بندے کربلا ویندین جتنے میرے بزرگ جوانوں کربلا زوار کوئی شے کان پیسہ بچے نہ بچے روٹی کان پیسہ زوار کول ہووے نہ ہووے نگ لون کان کوئی شے نہ ہووے او پاکستانی 1000 روپیہ بچا کے رکھ دے کوئی پوچھے کہ لے سیا دے میں کفن لے سا اوے جوانو جندے پیو دے شہر چو کفن مل دین جدوں دی دھی دیواری آئی شمارا دے سجاد کفن یزید دے سی یزید نام آیا تڑپیے بی بی ترو کے آدھیے مینو کفن دی کوئی آئیو لوڑ نہیں میرا کہہ دیوی سجادے جے پھار سکدے انہا شامیاں تو میرے لتھے ہوئے دورا منگوا دے رو کیا دیئے نالے چولے میرے اللہ علامت اللہ علیہ دائم